جس کے ماتھے پر خلوص کا اور محبت کا نشان ہو وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آج تک ہم محبت نہیں سمجھ سکے، کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو سمجھ نہیں رہتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو محبت نہیں رہتی۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ سقراط کہتے ہیں، اگر مرد کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو عورت اس کی بینائی ہے، اور اگر مرد کو پھول سمجھا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہو تو مرد بلا ریاضت ولی بن جائے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سقراط کہتے ہیں، عورتوں کے مشوروں پر کبھی عمل نہ کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ شادی دو انسانوں کا ایسا بندھن ہے جو دونوں میں سے ہر ایک کو تقسیم کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا میں تقسیم کا وہ واحد عمل ہے جو تکمیلیت کا سبب ہوتا ہے۔ اپنی ذات کا یہ بٹوارا انسان کو کسی دوسرے کے لیے جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ ایک گاڑی کے دو پہیوں کو اپنی اپنی جگہ پر بنے رہ کر اپنے مخصوص دائروں میں گردش کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض نبھائے چلے جانے کا شعور عطا کرتا ہے۔ سقراط کہتے ہیں، عورت سے زیادہ فتنہ فساد والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ زہریلا درخت ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چڑیا کھا لیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ تشدد ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی کربناک پہلو ہے، اور صنف نازک اس افریت کا سب سے زیادہ شکار نظر آتی ہے۔ اکثر کم عقل شوہر اپنے پرتشدد رویے کا بے دریغ اظہار کرتے ہیں۔ شوہر کا یہ رویہ ایک بیوی کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے وہ مقام ہی نہیں مل پاتا جو ایک بیوی اور ماں کے بہتر طرز عمل کا ضامن ہوتا ہے۔ اس پرتشدد رویے کا شکار خواتین ایک بیوی اور ماں کی حیثیت سے کبھی اپنے کردار سے انصاف نہیں کر پاتی۔ میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں پیار ہو وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے، بس لڑائی کو حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ انسان غصے میں ہو تو بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور اکثر عورتیں ایک بات اپنے شوہر کو غصے میں کہہ جاتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں اس سے زیادہ خوش تھی۔ مگر یہ ایک جملہ شوہر کو اندر تک توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ شوہر جو صبح سے شام گھر والوں اور بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے،
ہر مشکل برداشت کرتا ہے، ان کا احترام کریں۔ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ دو ایسی باتیں جو کسی اچھے مرد میں کبھی نہیں ہو سکتی: تکبر کرے گا اور ہر بات پر اپنی انا کو ترجیح دے گا، بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی بزرگوں کا احترام کرے گا۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقع پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے۔ بقرات کہتے ہیں، عشق دو روحوں کے ملنے کا نام ہے۔ جس طرح پانی اپنے ہی جیسے پانی سے مل جائے تو اسے کسی بھی ہیلے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خبردار، تمہاری زبان تمہارے خیال سے آگے نہ نکل جائے۔ شک جس دروازے سے اندر تک آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بقرات کہتے ہیں، دولت سے نرم بستر حاصل کیا جا سکتا ہے مگر نیند نہیں۔ دولت سے ہم نشین حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن دوست نہیں۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ مفلس کو تھوڑی اشیاء کی ضرورت ہے، آسودہ حال کو بہت کی اور لالچی کو تمام اشیاء کی۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں۔ تمام خوشیوں میں وہ خوشیاں سب سے بہتر ہیں جو اوروں کی خوشیوں پر موقوف ہوں۔ وہ لوگ خود محبتیں کیوں نہیں دیتے جو محبتوں کی تلاش میں عمریں گزار دیتے ہیں؟ ہم عمر کا ایک حصہ کسی مخلص انسان کی تلاش میں تو گزار دیتے ہیں